ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس کلپ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سحر تخیل یعنی وہم میں مبتلا کرنے والا جادو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پر فرمان الہی سے آگاہ کرتے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 26 کے اندر ارشاد فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ یہ ہے سحر تخیل۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سحر تخیل کی علامات کیا ہیں۔ نمبر 1، منجمد چیز کو متحرک اور متحرک کو منجمد دیکھنا۔ نمبر 2، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا سمجھنا۔ نمبر 3، مختلف چیزوں کو ان کی حقیقت سے ہٹ کر دیکھنا، جیسا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں اور لکڑیاں دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ سحر تخیل کیسے ہو جاتا ہے؟ جادوگر ایک ایسی چیز کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جسے وہ خوب اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، پھر وہ شرکیہ ورد پڑھتا ہے اور شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر ایک دوسری چیز تصور کر لیتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ اس نے ایک جادوگر کو لوگوں کے سامنے ایک انڈا رکھتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے کفریہ طلسم پڑھے تو وہی انڈا انتہائی تیزی کے ساتھ ان کے سامنے گھومنے لگا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے بتایا کہ ایک جادوگر نے 2 پتھر آمنے سامنے رکھے، پھر وہ جادو والا منتر پڑھا تو وہی 2 پتھر بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے۔ اس طرح کے حیران کن کام یقینی طور پر جادوگر لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے ہی کرتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ جادوگر اس طرح کے جادو کو جادو کی دوسری قسموں میں شامل کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ سحر تفریح کے ساتھ اگر اس جادو کو بھی شامل کر دے تو خاوند کو اس کی خوبصورت بیوی بدصورت نظر آتی ہے، اور اگر سحر محبت میں اسے شامل کر دے تو خاوند کو اس کی بدصورت بیوی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اور ہمیں آ کر مریض بھی یہی بتاتے ہیں کہ قاری صاحب مجھے اپنا خاوند کا چہرہ بدصورت نظر آتا ہے، ایسے جیسے میرے اوپر کوئی بھیڑیا حملہ کرنے لگ پڑا ہے۔ کیسے مجھے اپنے خاوند کا چہرہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ بدمانس میرے اوپر حملہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات خاوند کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی بڑی بدنما بدصورت ہو رہا ہے، غلاظت کے اندر لت پت نظر آتی ہے، میرے اس کے پاس جانے کو جی نہیں کرتا۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سحر تخیل کے ذریعے اس کی اصل حقیقت کو بدل کر اس کی ایک بناوٹی شکل اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، تاکہ ان دونوں کی دلوں کے اندر بغض، حسد، نفرت، کدورت، عداوت پیدا ہو اور ایک دوسرے کے اندر جدائی کا سبب بنے۔ اصل میں سب سے زیادہ جو جادو ان دونوں کے اندر کار فرما ہوتا ہے وہ سحر تخیل ہی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جادو کی یہ قسم اس دوسری قسم سے بالکل مختلف ہے، جس میں جادوگر ہاتھ کی صفائی سے کام نکالتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سحر تخیل کا توڑ کیسے کیا جائے۔ اس جادو کا توڑ ہر اس دعا اور ہر اس ذکر سے ہوتا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، مثلا اذان، آیت الکرسی، بسم اللہ اور دیگر مسنون اذکار، بشرط یہ کہ ان کو وضو کی حالت میں پڑھا جائے۔ اگر یہ اذکار پڑھنے سے جادوگر کی چالیں ختم نہ ہو تو یقین کر لیں کہ یہ وہ جادوگر ہے جو صرف ہاتھ کی صفائی سے کام لیتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے سحر تخیل کے توڑ کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک بستی میں ایک جادوگر رہائش پذیر تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی مہارت یوں ثابت کرتا کہ ایک قرآن مجید کو لاتا، پھر سورہ یاسین کے صفحات کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیتا، پھر اس دھاگے کے دوسرے سرے کو ایک چابی سے باندھ دیتا اور چابی کو فضا میں یوں بلند کر دیتا کہ قرآن مجید دھاگے کے ساتھ لٹکا ہوا نظر آتا ہے، پھر کفریہ منتر پڑھ کر قرآن مجید سے مخاطب ہو کر کہتا دائیں گھومو، چنانچہ قرآن مجید دائیں طرف انتہائی تیزی کے ساتھ گھومنے لگ جاتا، پھر کہتا بائیں گھومو تو قرآن مجید بائیں طرف بہت تیزی سے گھومنے لگ جاتا۔ لوگوں نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ شیطان قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے یہ اسی جادوگر ہی کی مہارت ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں اپنے ایک دوست کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت میں ایف اے کا طالب علم تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اس جادوگر کو لوگوں کے سامنے چیلنج کر دیا کہ اب وہ یہ حرکت کر کے دکھائے۔ چنانچہ وہ ایک قرآن مجید اور ایک دھاگے کو لے کر آ گیا۔ اب اس نے سورہ یاسین کے صفحات اس دھاگے سے باندھے، پھر دوسرے سرے پر ایک چابی باندھ دی اور چابی کو فضا میں بلند کر دیا اور قرآن مجید اس دھاگے کے ساتھ لٹک گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ مجلس کی ایک جانب بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھتا رہے اور خود میں دوسری جانب بیٹھ کر آیت الکرسی بار بار پڑھنے لگ گیا۔ لوگ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر جادوگر جب اپنے کفریہ منتر پڑھ کر فارغ ہوا تو قرآن مجید سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دائیں گھومو، تو قرآن مجید نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے اپنا کفریہ منتر دوبارہ پڑھے اور قرآن مجید سے گھومنے کو کہا، لیکن پھر بھی قرآن مجید نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس طرح وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا اور اس کا رعب و دبدبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ فرمان الہی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی شعبدہ باز کو دیکھیں کہ اس نے مجمع کو باندھا ہوا ہے اور اس طرح کی انہونے کام کر رہا ہے جس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کے آپ بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس کا جس قسم کا بھی کفریہ منتر ہوگا، اس کا جو بھی اثر ہوگا وہ زائل ہو جائے گا اور وہ کسی قسم کی تخریب کاری یا چلاکی نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے فضل سے آپ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ہے سحر تخیل۔ اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہمیں شریر جادوگروں کی چالوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔